پتہ نہیں کیوں پر کچھ لوگوں کو نا بس دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر سکون ملتا ہے. سوری، دیکھ کر نہیں، جھانک کر. وہ اپنی زندگی نہیں جیتے، وہ دوسروں کو دیکھ کر جیتے ہیں. کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ ارے وہ تو روز یہ کرتی ہے، ارے تمہاری بیٹی تو ایسی. ارے لوگوں کی لسٹ بہت لمبی ہے اور ان کی باتیں اس سے بھی لمبی. پہلے مجھے برا لگتا تھا، اب لگتا ہے شاید لوگوں کے پاس اپنی کہانی لکھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے تو وہ ہماری لکھنے لگتے ہیں. کچھ لوگ تو ہماری زندگی کا ہر سین ریویو کرتے ہیں جیسے ہم کوئی ڈرامہ ہے. اور وہ تجزیہ کار. آج بچہ زیادہ رو رہا ہے، تم نے کچھ کھا لیا ہوگا، اس کے پیٹ میں درد ہے. ارے انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے. پتہ نہیں دوسروں کی آنکھوں میں مائکروسکوپ کا فیچر کہاں سے آ جاتا ہے. خود کی زندگی بلر اور دوسروں کی HD میں نظر آتی ہے. مجھے نا کبھی کبھی لگتا ہے لوگ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، نظر لگانے کے لیے دیکھتے ہیں. وہ دعا نہیں کرتے، بس سوچ لیتے ہیں دیکھو اس کا گھر کتنا سکون بھرا ہے، پر دل میں کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کب تک سکون بھرا رہتا ہے. ایسے لوگ نا کبھی ہمارا حال چال پوچھنے کے لیے فون نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کال کرتے ہیں کہ سکون برقرار ہے یا ہم نے نظر لگا کے ختم کر دیا. ارے ان کا سکون بھی تو تبھی پورا ہوگا جب وہ ہمارا سکون ہلا دیں گے. ویسے کہتے ہیں نا ماؤں میں صبر بہت ہوتا ہے، تو میری ماں بھی کہتی ہے، بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتی، بس ہمیں سمجھاتی ہے کہ بیٹا لوگ تبھی بولتے ہیں جب ان کو تمہاری آنکھوں میں چمک نظر آتی ہے. ہاں صحیح تو کہتی ہیں، کیونکہ جن کے پاس روشنی نہیں ہوتی نا وہ ہمیشہ چھاؤں میں ہی جیتے ہیں، یا شاید دوسروں کی آنکھوں کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں. کیا عجیب بات ہے نا، ہم اپنی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بس اسے ٹٹولنے کی. فلانے کی بیٹی اتنی خوش، وہ تو ہمیشہ یوں کرتی ہے. ارے تمہارا میاں تمہارے کام میں اتنی مدد کرتا ہے، تمہیں یہ ویڈیوز بنانے کا ٹائم مل جاتا ہے، کچھ خاص تو تم نے کیا نہیں، کیوں ویڈیوز بناتی ہو؟ ویسے نا مجھے اب جواب دینے کا دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ سمجھ آ گیا ہے بات ان کی سمجھ میں نہیں آنی ہے. اسی لیے ان کا سکون ان کے حوالے، ہمارا سکون ہمارے حوالے. اور یہ جو لوگ کیا کہیں گے کہاوت ہے نا، اس نے تو لوگوں کی زندگی ختم کر دی ہے. پر لوگ کیا کہیں گے کا جواب میں تو کہتی ہوں کبھی دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی باتیں سمجھو رات کی ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی لگتی ہے پھر چلی جاتی ہے. مجھے نا آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے کہ میری ماں ہر کسی کی بات سن کر چپ کیوں کر جاتی تھی. اسے معلوم ہے نا، جو لوگوں کی بات سنتا ہے اور انہیں جواب دے دیتا ہے، سمجھو وہ کبھی چین سے سو ہی نہیں پاتا. ان کے دل میں صرف ایک دعا ہوتی ہے جو وہ ہمیں بھی سکھاتی ہیں، اللہ انہیں بھی سکون دے جو ہمارا سکون نہیں دیکھ پاتے. شاید انہیں معلوم ہے نا، نظر لگتی بھی انہیں ہے جن کے پاس اصلی خوشی ہوتی ہے. تو بس میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑا طنز ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسا میٹھا طنز نا جو سمجھنے والے کا دل چھنی کر دے، اور سمجھ نہ پائے تو اس کا لاس. تو ان سب لوگوں کے لیے جو ہماری زندگی کے جج بنے بیٹھے ہیں، اپنی زندگی بھی دیکھ لو یار. ہم تھک جاتے ہیں پر رکتے نہیں ہیں، ہم رو بھی لیتے ہیں پر ٹوٹتے نہیں ہیں، اور سب سے ضروری ہم اپنا سکون کسی کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ ایک سکون ہی تو ہمارے گھر کی مین ریسیپی ہے، جو ہر روز تھوڑی محنت، تھوڑی دعا، تھوڑا صبر، ان سب چیزوں سے بنتی ہے. بس میں بھی آج لوگوں پہ شروع ہو گئی. لوگ تو بس ہماری زندگی میں ہمیشہ نظر لگاتے ہی رہیں گے اور ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی روشنی کو اور تیز کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم انہیں تھوڑا اور چبھنے لگیں. کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ بھی تمہارا گھر کا سکون خود محفوظ رکھتا ہے. بس یہ تھی آج کی کہانی. تھکی ضرور ہوں آج بھی،
پر دل کا سکون اب بھی زندہ ہے۔ کچھ ماں کی باتیں ریکال کر لیتی ہوں تو لگتا ہے سب ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو بری نظر سے اور ان حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔